أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وصلى الله على النبي الكريم. سورہ المؤمن آیت نمبر 60. وقال ربکم، تمہارے رب نے فرما دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں. یہ اللہ کریم نے ایسا اعلان فرمایا کہ جب اس آیت پر بڑے بڑے مفسر و محدث گزرتے ہیں تو ان کی عجیب حالت طاری ہوتی ہے کہ اتنا بڑا آسان اور اچھا اعلان یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی اللہ کی محبت ہے. مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، تو کیسے نہ ہو کہ ہم اب مانگیں. ھذا من فضلہ تبارک و تعالی و کرمہ انہ ندب عبادہ الی دعائہ وتکفل لہم بالاجابہ. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی سخاوت ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے پکارنے کی طرف بلایا اور پھر خود اللہ نے کفالت اٹھا لی کہ میں قبول بھی کروں گا. تو یعنی اب بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ایک طرف اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ دعائیں مانگو تو میں قبول کروں، دوسری طرف بندہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. ہاں، ایک بات ہے کہ جب بندہ دعائیں مانگ رہا ہو لیکن جھوٹی مانگ رہا ہو، سچی دعائیں نہ مانگ رہا ہو، دعاؤں میں کہے یا رب میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، جبکہ حقیقت میں اللہ کو رب نہ مانتا ہو، یعنی اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کے احکام مانتا ہو، غیر اللہ کی پکار کرتا ہو، تو یہ اپنے ان الفاظ میں کم از کم جھوٹا تو ہے. لہذا اگر سچا بندہ اپنے اللہ کو پکارے تو اس کے لیے تو اعلان ہے. جو اپنا رب بھی اللہ کو مانتا ہے، الہ بھی اللہ کو مانتا ہے، یعنی اللہ کی پکار کے علاوہ کسی کی پکار کو جائز بھی نہیں سمجھتا اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی حکم کو بناتا بھی نہیں اور اس کے پیچھے چلتا بھی نہیں. یہ ہے رب بھی اللہ کو بنائے، الہ بھی اللہ کو بنایا. اس لیے یہاں صیغہ ہے قال ربکم. ان لوگ مشرکین جو ہے اللہ کو الہ نہیں سمجھیں گے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی الہ سمجھیں گے، خالص الہ اللہ کو نہیں سمجھیں گے. تو وہ تو اللہ کو پکارنے کے، خالص پکارنے کے قائل ہی نہیں، نعوذ باللہ. اور دوسرے ہیں جو موحد ہوں گے، اللہ کو تو پکاریں گے لیکن اللہ کو رب نہیں بنائیں گے. تو یہاں لفظ ہے قال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھے رب بناؤ. تو کیسے موحد اپنے اللہ کو رب نہیں سمجھتا؟ یعنی قرآن میں ہے کہ لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. مولویوں پیروں کو رب بنا دیا جائے گا، ان کے فتووں کی اہمیت زیادہ ہوگی، کتاب اللہ اور اللہ کے احکام کی اہمیت نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوگی. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب امت حرام کھانا شروع کر دے گی تو دعائیں کی قبولیت ان کے پاس نہیں آئے گی. کیوں کہ اللہ نے ان کے لیے جب حلال کا حکم کیا ہے تو اللہ کے مقابلے میں شیطان کا حکم مانتے ہیں، جھوٹی سکیمیں، جھوٹے فتوے ان کے اوپر چل کر اپنے مال و اسباب بناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے غیر اللہ کو رب بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ نے حلال کا وعدہ جو دیا ہے اور یہ سود کی طرف جاتا ہے. اللہ نے حلال کا وعدہ دیا ہے تو پھر اللہ کو ہی مان، تو یہ ہے اللہ کو رب بنانا. تو جب کوئی بندہ اللہ کو رب بھی بنائے، اللہ کو الہ بھی بنائے، تو اس کے لیے ہے جب مجھے پکارو گے میں تمہاری پکاریں قبول کروں گا. تمہارے عقیدے میں یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی پکاروں کے لائق نہیں ہے.
تو پھر میں اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے، حالانکہ اللہ کی ذمہ کوئی چیز نہیں، یہ اللہ خود تفضل اور احسان سے اپنے ذمہ داری فرما رہے ہیں کہ میں کفیل ہوں اس بات کا کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ ان کا یہ قول نقل فرماتے ہیں، یا من احب عبادہ الیہ من سألہ فاکثر سوالہ، اے وہ ذات کہ جس کے نزدیک وہ بندہ زیادہ محبوب ہوتا ہے جو زیادہ اس سے مانگتا ہے، تو جب کہ بندوں سے سوال کرے تو بندوں کو مانگنے سے غصہ آ جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ مانگے تو اسے غصہ آتا ہے۔ فرمایا اے وہ سخی ذات کہ جس کے ہاں وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو زیادہ مانگتا ہے، اے وہ ذات میری دعا قبول فرما۔ وَيَا مَنْ أَبْغَضُ عِبَادِهِ إِلَيْهِ مَنْ لَمْ يَسْأَلَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ غَيْرُكَ يَا رَبِّ، اے وہ ذات کہ جس کے نزدیک سب سے مبغوض بندہ وہ ہے جو اس سے مانگتا ہی نہیں، اے وہ ذات یعنی تیری سخاوت اتنی اعلیٰ ہے، تیرے علاوہ اور تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ اور اس روایت کو ابن ابی حاتم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت کعب الاحبار کی روایت بھی مفسر ابن ابی حاتم بھی لائے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو یعلا موصلی کی مسند کی یہ طبقہ رابعہ کی کتاب ہے، تو اس کے اندر جو فضائل کی روایتیں ہیں ان کو لیا جاتا ہے۔ یہ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب بات روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اربع خصال واحدۃ منہن لی وواحدۃ لک وواحدۃ فیما بینی وبینک وبینک وواحدہ فیما بینک وبین عبادی، کہ چار ایسی عادتیں ہیں کہ ان میں سے ایک میرے لیے ہے اور ایک تیرے لیے ہے، اور ایک وہ ہے جو تیرے اور میرے درمیان ہے، اور ایک وہ ہے جو تیرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِي لِي فَتَعْبُدُنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، کہ جو میرا حق ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرے گا، میرے ساتھ کسی ذرے کو بھی شریک نہیں کرے گا، یعنی ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے کرنا یہ اللہ کا حق ہے، پکار کی عبادت ہو، احکام ماننے کی عبادت ہو، رکوع سجدے کی عبادت ہو، یہ صرف اللہ کی کرنی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ عَلَيَّ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ جَزَيْتُكَ بِهِ، اور وہ جو تیرے لیے ہے لیکن میرے ذمہ ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے، وہ میں نے اپنے ذمہ جو لگائی ہے وہ یہ ہے کہ تو کوئی بھی نیکی کرے گا نا تو میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا بدلہ تجھے دوں گا۔ اور ایک وہ چیز اما التی بینی و بینک، تیرے اور جو میرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ فمن کا دعا علیہ الاجابہ، کہ تو دعا مانگتا جائے گا اور میں قبول کرتا جاؤں گا۔ وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي فَارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ، اور ایک وہ عادت جو تیرے اور میرے باقی بندوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو نے وہ کام کرنے ہیں کہ ان کے لیے وہی چیز پسند کرتا جا جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ چار باتیں ہیں پوری زندگی کا گویا خلاصہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور کوئی بھی نیکی کرنا تو امید رکھنا کہ اللہ ضرور قبول کریں گے، اور ایک ہے دعا مانگتے رہنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ضرور قبول کریں گے، اور دوسرا یہ کہ بندوں کے لیے اچھائی کا خیال رکھنا، کیونکہ بندہ اپنے لیے اچھائی کا خیال رکھتا ہے۔ تو دعا کوئی بھی مانگی جائے، بس زبان حرکت میں آئی تو سمجھ لیجئے کہ یہ دعا قبول ہونی ہے۔ اس قبولیت کا طریقہ کیا ہوگا وہ اب اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مثلا دعا کی قبولیت یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کا انعام اس انداز میں کر لیں کہ دعا کو سٹاک کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ان الدعاء هو العبادہ، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ سب میں یہ روایت ہے یہ کہ ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے یہی عبادت ہے، کیونکہ ساری دعاؤں، ساری عبادتوں کا جو اصل مغز ہے وہ پکار والی عبادت ہے۔ شیطان نے عوام کو جو شرک میں مبتلا کیا، وہ سب سے پہلے اسی پکار کے شرک میں مبتلا کیا کہ غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا فلاں مدد یا فلاں مدد، یہ عوام ہے۔ اور خواص کو جب شیطان نے گمراہ کیا، یعنی جو صاحب اقتدار طبقہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے علاوہ کسی کو ویسے ہی الہ نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، وہ کیسے غیر اللہ کو پکاریں گے؟ ان کے اندر شرک آ جاتا ہے حاکمیت کا، تو شیطان ان کو اس حاکمیت کے شرک میں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون چلاتے ہیں، تو اس لیے چونکہ عوام زیادہ ہوتی ہے اور صاحب اقتدار اور بادشاہ طبقہ تھوڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے پکار کو ہی عبادت کا مغز قرار دیا کہ عبادت کا مغز یہ پکار ہے، اس لیے اپنے اللہ سے جب بھی مانگی جائے اللہ قبول ضرور کریں گے، بس یہی ذہن میں ہو، حرام نہ کھایا ہوا ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی کو رب نہ بنایا ہوا ہو، بس اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے جائیں گے۔ اور مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں کہ جب محمد ابن مسلمہ الانصاری رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کی تلوار کے جو نیام تھا، اس نیام کے اندر ایک چھوٹی سی جیب نما بنی ہوتی ہے، وہاں ایک چھوٹی سی تحریر موجود تھی، یعنی وہ اپنی یاد دہانی کے لیے رکھتے تھے۔ کیا تحریر تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لربکم فی بقیت دہرکم نفحات۔ بسم اللہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تمہارے رب کے لیے جتنا بھی تمہارا زمانہ باقی ہے نا، اس میں اللہ کی رحمتوں کے عجیب ہوائیں چلیں گی، فتعرضوا لہ، اللہ کی رحمتوں کی ہواؤں کے پیچھے لگے رہنا، لعل دعوة ان توافق رحمتا، امید ہے کوئی ایسی دعا جو اللہ کی رحمت کے موافق آ جائے گی، فیسعد بها صاحبها سعادتا لا یخسر بعدها ابدا، پھر ایسی دعا مانگنے سے کبھی کبھی وہ بندہ ایسی سعادت پا لیتا ہے کہ جس کے بعد کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی تلاش اور عبادت اور دعا میں لگے رہیں، کیونکہ ایک ایسی گھڑی بھی اچانک اس کے پاس آئے گی جو اس کے ابد الآباد کی زندگی کے لیے وہی کافی ہو جائے گی۔ تو فرمایا اپنے اللہ کو پکارتے رہنا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو بھی اللہ کی کسی بھی عبادت سے تکبر کرتے ہیں ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پکار والی عبادت تو اہم اور بڑی عبادت ہے نا، اسی طرح اس پکار والے عبادت سے بھی کوئی تکبر کرے گا، جس طرح کے غیر اللہ کو پکارنے والے تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکار کو اکیلا نہیں کرتے، یا فلاں مدد بھی ضرور کہتے ہیں، تو فرمایا جہنم میں ضرور داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اسی طرح اللہ کی کسی بھی عبادت سے تکبر کرنا، حدیث شریف میں آیا یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی صور الناس، کہ متکبرین جو ہے دن قیامت یوں ہوں گے جس طرح ذرے ذرے کا مچھر ہوتا ہے، لوگوں کی صورتیں اور شکلیں ان کی یہی ہوگی، ان کی حالت یہ ہوگی، ہوں گے ذرے سے، ہوں گی انسانوں کی صورت میں، یعلوہم کل شیء من الصغار حتی یدخلوا سجنا فی جہنم، ہر چیز ان کے اوپر چڑھتی جائے گی کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ہوں گے، ذرے حشرات الارض کی طرح، ہر چیز ان پر چڑھتی جا رہی ہوگی، حتیٰ کہ جہنم کی ایک جیل ہے وہاں داخل ہو جائیں گے، یقال لہم بولس، اس جیل کا نام بھی بولس ہے، تعلوہم نار الانیار، ان کے اوپر ساری جہنم کی جتنی بھی آگیں ہیں نا ساری اسی پر آ کر چڑھ جائیں گی، یسقون من طینۃ الخبال من طینۃ الخبال یعنی عصارت اہل النار، وہ جہنم کے اندر جو زخمیوں کی
پیپ ہوگی جہنمیوں کی، جو پیپ ہوگی اسی کو ہی پئیں گے۔ اس لیے تکبر کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ اللہ کی پکار سے تکبر کرنا، لہذا ہر وقت اللہ کو پکارتے رہنا۔ پکار فوراً قبول ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، یہ قبولیت دیر سے آئے، دعا سٹاپ ہو جائے تو کسی گھڑی تو کام آنی ہے نا۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کے حضور جمع ہو رہی ہے خزانے میں، وہ خزانہ ایسا بینک ہے کہ وہاں کسی بھی موقع پر موڑ پر وہ دعا ضرور کام آ جائے گی۔ اس لیے ہر وقت پکار میں رہنا، خصوصاً ایسی دعائیں یاد کرنا جو نوافل کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ نوافل کے اختتام پر سلام سے پہلے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی دعاؤں کا ترجمہ بھی ہو۔ یہ دعا کا ادب ہے کہ جو چیز مانگ رہا ہو اس کی طرف توجہ بھی ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ تو ان دعاؤں کی کثرت کرنا، پھر چلتے پھرتے دعاؤں کی کثرت کرنا، پھر اتنا کہتے رہنا یا رب یا رب یا رب، اور مراد یہ ہو کہ میں ہر ضرورت اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو یا رب کہنے کا مقصد یہ اتنی زیادہ دعائیں ہو جائیں گی کہ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی لمحہ خالی نہیں رہے گا جس میں دعا کام نہ آ رہی ہو۔ وما علینا